میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا وہاں کی اگر نظام کی بات کی جائے, وہاں کے ایجوکیشن سسٹم کی, انڈیا کے ایجوکیشن سسٹم کی بات کی جائے, وہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی کڈنیز بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کیا یہ جذبہ پاکستانی لوگوں میں ہے؟ دیکھیے مبین, میں بتا دوں علم کی جو اہمیت ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. انڈیا کے اندر لوگ لونس بھی لیتے ہیں. بالکل بالکل. آپ برٹش کنٹریز میں چلے جائیں, لوگ لون لیتے ہیں پھر اس کو پے کرتے رہتے ہیں. انڈیا میں لوگ خون بیچ دیتے ہیں, گردے بیچ دیتے ہیں. السلام علیکم, دس از می مبین احمد اینڈ یو آر واچنگ سوشل الائنس چینل. ویورز, میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عبد الرحمان یاسین, جو کہ سوشل ایشوز پہ بڑی اچھی نگاہ رکھتے ہیں, بڑی اچھی بات کرتے ہیں. میں ان سے بات کریں گے. آج ہمارا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے. آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان ورسز ایجوکیشن سسٹم ان انڈیا. آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا تعلیمی نظام اور انڈیا کا تعلیمی نظام, وہاں کا ایجوکیشن سسٹم اور یہاں کا ایجوکیشن سسٹم میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایجوکیشن سسٹم تو میرے خیال سے پاکستان میں بھی ٹھیک ہے اور انڈیا میں بھی ٹھیک ہے, لیکن جو پرابلم ہے میں سمجھتا ہوں وہ سبجیکٹ میں ہے. یعنی سبجیکٹ سے مراد ایک پبلک میں ایشو ہے. پبلک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے لوگ ناکام رہ گئے ہیں تعلیم حاصل کرنے میں. اب لوگ کون سے ہیں؟ ان لوگوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ قومی سطح کے اوپر بھی جو ہم لوگ جن لوگوں کو الیکٹ کر کے پارلیمان میں بھیجتے ہیں, پارلیمان میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے کوئی اچھی پالیسی میکنگ کر سکیں, کوئی اچھے قوانین بنا سکیں, ہمارے لیے غریب کے لیے ایک تعلیم مہیا کر سکیں, ان کو انسانی حقوق مہیا کر سکیں, خوراک روٹی کپڑا مکان مہیا کر سکیں. however یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تعلیمی نظام یکساں نہیں ہے. دو تعلیمی نظام ہے, ایک تعلیم غریب کے لیے ہے اور ایک تعلیم امیر کے لیے. وہی تعلیمی نظام کے ایک, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کیمبرج میں ہارورڈ میں پڑھتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو مجبوراً گاہے بگاہے آپ کو سرکاری اسکولوں کے اندر پڑھنا پڑتا ہے. اور سرکاری اسکولوں کی جو صورت حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اساتذہ ہیں لیکن وہ بیٹھے ہیں بس سرکاری ملازم بن کر, وہ نہیں جو ہے نا وہ اس طرح ٹیچ کر. میں سب کی بات نہیں کر سکتا, ایکسیپشنس آلویز, اچھے لوگ ہیں, اچھے لوگوں کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں نے ترقی کی ہے. جاپان جب کنگال ہو گیا جو, تو گورو نے کہا کہ ہم آپ کو تعلیمی نظام بھی اپنا دیں گے, ہر چیز ہم آپ کو دیں گے. اس نے کہا ہم آپ کی ہر چیز لیں گے, تعلیمی نظام نہیں آپ کا لیں گے, وہ ہم اپنا بنائیں گے. آج تعلیمی نظام ان کا جاپان کا اپنا ہے اور جاپان ترقی یافتہ ملک ہے. پاکستان تعلیم دینے میں ناکام رہ گیا ہے. پاکستان تعلیم حاصل کرنے میں, وہ بچے جنہوں نے تعلیم حاصل کرنی تھی وہ تندوروں پہ کام کر رہے ہیں. وہ بچے جنہوں نے تعلیم حاصل کرنی تھی چھلیاں بیچ رہے ہیں, ریڑیاں لگا کے آلو چھولے بیچ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیسہ نہیں ہے. پیسہ نہیں ہے, والدین غریب ہیں, بچوں پہ پریشر ہے, آپ کماؤ. وہ پاکستان کے اندر تعلیم نہیں ہے. سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا وہاں کی اگر نظام کی بات کی جائے, وہاں کے ایجوکیشن سسٹم کی, انڈیا کے ایجوکیشن سسٹم کی بات کی جائے, وہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی کڈنیز بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کیا یہ جذبہ پاکستانی لوگوں میں ہے؟ دیکھیے مبین, میں بتا دوں علم کی جو اہمیت ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. انڈیا کے اندر لوگ لونس بھی لیتے ہیں. بالکل بالکل. آپ برٹش کنٹریز میں چلے جائیں, لوگ لون لیتے ہیں پھر اس کو پے کرتے رہتے ہیں. انڈیا میں لوگ خون بیچ دیتے ہیں, گردے بیچ دیتے ہیں. یا کہ اندر کہ لوگ گردے بیچ دیتے ہیں, لوگ خون بیچتے ہیں. ایون کہ برٹش کنٹریز میں آپ جائیں وہاں پر لوگ لون لے لیتے ہیں. لون لینے کے بعد وہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد اس کو اتارتے رہتے ہیں ایسا ایسا. اب چونکہ کہ جو ایک تعلیم ہوتی ہے اس کا, وہ آپ کو کروڑ پتی تو نہیں بنائے گی, ارب پتی نہیں بنائے گی. تعلیم کا کام کیا ہوتا ہے؟ تعلیم آپ کی شخصیت بناتی ہے. کہ دکھنے میں سارے سیم ہیں. آپ کی باڈی, میری باڈی کوئی 5 فٹ 5 انچ کا جسم آپ کے سامنے موجود ہے, اتنی آپ کی ہائٹ ہے, اتنی. تو اگر ہڈیوں کی جو اسٹڈی ہے اس کو کہتے ہیں اناٹمی. اگر میں یہ کہوں کہ سب کی اناٹمی سیم ہے تو جملہ غلط نہیں ہے. تو انسان ڈفرینٹ کہاں پر ہوتا ہے؟ دکھنے میں انسان سارے سیم ہے تو انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے اپنی سوچ پر ہوتا ہے. انسان نظریے پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اپنے فلسفے پہ, اپنے اعتبار, اپنی سوچ پہ ڈفرینٹ جو ہے نا ہوتا ہے. اصل ہنسی تو تمہاری سوچ ہے, باقی تو سب ہڈیاں اور خالی گوشت ہے. واصف علی واصف صاحب کا جملہ کہ امیر ہے وہ شخص جس کے پاس کوئی بڑی سوچ ہے, اور وہ شخص بڑا غریب ہے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. سر پتہ لگا کہ پیسے ہونا امیری نہیں ہے, بڑی سوچ کا ہونا جو ہے نا وہ امیری. اب علم کی جو قدر ہے اس کے لیے لوگ یہ چھوٹی موٹی پیسہ کوئی چیز نہیں ہے. بعض لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اصل چیز جو قیمت ہے جو یہ وہ علم ہے, اور علم کی قیمت یہ ہے کہ آپ اس کے لیے گردہ بھیج دیتے ہیں. اب وہاں پہ تو یہ شعور ہے. اور انڈیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر, ورلڈ کے اندر جو ہے نا وہ IT میں رینک نمبر 1 پر ہے. انڈیا کے اندر ایجوکیشن آ چکی ہے وہاں. وہ میں یہ ہے نا وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے نا اپنے آپ کو تنقید کر رہا ہوں, لیکن میں یہ سبق دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جن نوجوانوں نے اس ملک کو اٹھانا تھا وہ نوجوان کن کاموں میں پڑ گئے ہیں.
آج میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے مقصد سے ہٹ چکا ہے. فریب ہے, دھوکے ہیں, دھوکہ دہی ہے, یہی چل رہا ہے. پاکستان کے اندر تعلیم اوپر نہیں جا سکتی. ہاؤ ایور کہ جب انڈیا کے اندر آپ جاتے ہیں, کوئی ٹیچر کیمسٹری پر ہارا ہے تو فیس بک کے اوپر وہ ایس سی او کے اندر رینک کر رہا ہے. کوئی بندہ جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹ کر کے بتا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان برا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نوجوانوں نے, یہ نوجوان کن کاموں میں پڑ گئے. میرا ملک ہے, میں نے اس ملک کو ریپرزینٹ کرنا ہے. آئی ایم لوئل ود مائی اسٹیٹ, آرٹیکل 5 آف دا کانسٹیٹیوشن. لوئلٹی از دی ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن آف اسٹیٹ. ریاست کے ساتھ وفاداری ہر شخص کی آئینی ذمہ داری ہے. میں ریاست کا ذمہ دار ہوں, لیکن اب یہ دکھ ہے میرا کہ میرے لوگ پیچھے رہ گئے, میرا ملک پیچھے رہ گیا. 4 لوگوں میں جب ہم کہ جب ہماری ایک یوٹیوب کے ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے اوپر جب باقی کنٹریز کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, شرمندگی ہوتی ہے اس بات کے اوپر. نہیں کہ میں پاکستانی ہوں, اس بات کے اوپر کہ ہم نوجوان جنہوں نے تعلیم حاصل کرنی تھی کن چکروں میں پڑ گئے, اپنے مقصد سے بھول گئے ہیں. تو میں انڈیا کو ظاہر ہے اس بات کا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اس نے تعلیم عام کی ہے, تعلیم یکساں کی ہے. پاکستان ترقی کر سکتا ہے اگر تعلیم یکساں کر دیں. گھوڑے کے اپنا وہ پیسے کے لیے, پیسے والے کے لیے اور میرے لیے اور آپ کے لیے ایک تعلیم ہو جائے. آپ اگر بہت امیر ہیں, میں بہت غریب ہوں, تو ایسا نہیں کہ 2 ڈفرینٹ اسکولوں کے اندر ہم ایک ہی اسکول, ایک یکساں تعلیمی نظام ہوگا, پاکستان ترقی کرے گا, ایک سوچ آئے گی. جی ویورز, ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ عبدالرحمان یاسین, جن سے ہم نے بات کی اور انہوں نے بڑا اچھا اس پر انالیسس دیا اپنا. آپ کو یہ ہمارا پروگرام کیسا لگا, اپنی اوپینین کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا. اللہ حافظ.